अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए मैं हूँ आपका मेज़बान खालिद हमीद। जैसा कि आप देख रहे हैं, फेसबुक लाइव पर हम आपके सामने हैं और वेबसाइट और रेडियो पर हमारा ये 1 घंटे का न्यूज़ शो जारी रहेगा। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में मजहबी रहनुमाओं और उलमा के एक इजलास के नज़दीक होने वाले खुदकुश हमले में कम से कम 7 अफराद मौत का शिकार हो गए हैं। जुनूबी वज़ीरिस्तान के मरकजी कस्बे वाना में एक रोज़ कबल पश्तून तहफ़्फ़ुज़ तहरीक के कारकुनों और हुकूमत के वफादार साबिक़ अस्करियत पसंदों के दरमियान होने वाली झड़प में हलाकतों की तादाद 5 हो गई है, जबकि इलाके में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। और GHQ रावलपिंडी में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा है कि खुशी की बात है कि हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी कर रही है और सन 2018 इलेक्शन का साल है, ताहम सियासत और इलेक्शन में फौज को नहीं घसीटना चाहिए। वस्ती अमरीका के मुल्क ग्वाटेमाला में एक आतिशफिशा के अचानक फटने से कम 25 अफराद हलाक हो गए हैं। उर्दुन में हुकूमत के हालिया किफ़ायतयारी इक़दामात के खिलाफ एहतजाजों के बाद वज़ीर आज़म हानी मुल्की ने इस्तीफ़ा दे दिया है। जनूबी कोरिया के खबरसां इदारे यूनहाप ने बताया है कि शिमाली कोरिया के 3 चोटी के फौजी लीडरों को तब्दील कर दिया गया है। अमरीका ने अज़्म ज़ाहिर किया है कि वो मुतनाज़ जनूबी बहर चीन में जहाज़रानी करता रहेगा, जिसे बीजिंग अपनी मिल्कियत करार देता है। तज्ज़ियाकारों के ख्याल में इससे फौजी मुहिम जुई में इजाफा हो सकता है, जो मशरक़ी एशियाई मुल्कों के मफादात को नुकसान पहुँचाएगा। चीन ने अमरीका को तंबीह की है कि अगर अमरीका ने ताज़ीरात और महसूलात में इजाफा करने की धमकी पर अमल दरामद किया तो वाशिंगटन के साथ तिजारती तनाज़ुर के लिए होने वाली बातचीत मुअस्सिर नहीं होगी। ये 3 शय सुर्खियां और तफसील चंद लम्हे के बाद। को खबर दी कि अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में उलमाए दीन के इजलास के करीब खुदकुश बम हमले में कम से कम 7 अफराद मौत के मुंह में चले गए और मुताद्दिद जख्मी हुए हैं। इस पर बात करने के लिए हम चलेंगे इस्लामाबाद, जहां हमारे नुमाइंदे हैं मोहम्मद इश्तियाक। जी इश्तियाक, क्या तफसीलात हैं आपके पास इस खबर की? जी, काबुल में ये एक मजहबी रहनुमाओं का इजलास जारी था और जब कुछ बमबार ने वहां हमला किया तो उससे थोड़ी देर कबल ही उलमाए दीन ने कुछ हमलों के खिलाफ एक फतवा जारी किया और इन्हें ऐसे हमलों को हराम करार दिया। और साथ ही ये भी कहा कि जो दहशतगर्द हैं वो दहशतगर्दी को तर्क करके अमन अमल में शामिल हों, क्योंकि गुज़श्ता 17 सालों के से अफगानिस्तान में जारी जो खुनरेज़ी है उसमें ख़वातीन, बच्चे और मर्द निशाना बने हैं और ये किसी सूरत भी इस्लाम के तालीमात के मुताबिक नहीं है। इसलिए उन्हें कहा गया है कि ये इसको तर्क करें। अब पुलिस हुकाम के मुताबिक जब कुछ बमबार उस मकाम पर पहुंचा तो दाखिली दरवाजे के करीब ही उसे रोका गया और वहां उसने ये धमाका कर दिया। और अगर वो आगे बढ़ने में कामयाब होता या ये धमाका कुछ देर बाद होता, क्योंकि उलमा दीन अपना फतवा देने के बाद कुछ देर बाद वहां से रवाना होने वाले थे, इसके बाद अगर होता तो शायद जानी नुकसान ज्यादा होता। अफगानिस्तान में इस वक्त ये जो उलमा की कॉन्फ्रेंस एक ऐसे वक्त हुई है जबकि गुज़श्ता माह के अवाखिर में ही इंडोनेशिया में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और इंडोनेशिया के उलमा दीन की एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें दहशतगर्दी की मजम्मत करते हुए अफगानिस्तान में अमन अमल की हौसला अफजाई की गई थी। और पाकिस्तान ने अब से थोड़ी देर पहले वज़ारत ख़ारजा ने एक बयान जारी किया है जिसमें इस हमले की शदीद मजम्मत की गई है और साथ ही अफगानिस्तान से इज़हार यकजहती करते हुए कहा गया है कि पाकिस्तान हर तरह की दहशतगर्दी के खिलाफ है। जैसा कि आपने अभी बताया कि इंडोनेशिया में इससे पहले एक अमन कॉन्फ्रेंस हुई है और अब ये हमले भी हो रहे हैं, तो क्या ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में तालिबान को शामिल नहीं किया जाता या उनका कोई रद्द अमल जाहिर नहीं होता? जी, तालिबान को तो बराह रास्त इस तरह की दावत नहीं दी गई, लेकिन तालिबान ने बाज़ इत्तलात के मुताबिक इंडोनेशिया में होने वाली कॉन्फ्रेंस की मुखातबत की थी और ऐसी इत्तलात भी आई थी कि उन्होंने पाकिस्तान और अफगानिस्तान के जो उलमा दीन हैं उनको एक खत के जरिए या दीगर पैगामात के जरिए
یہ کہا تھا کہ وہ اس کانفرنس میں شرکت نہ کریں. جو علماء دین کی سطح کی کانفرنس کا انعقاد کا مقصد اہم یہ بھی ہے کہ اب بھی یہ تصور کیا جاتا ہے کہ جو مذہبی رہنما ہیں پاکستان کے اور افغانستان کے یا دنیا کے جو دیگر ممالک کے، تو ان کا کسی نہ کسی طرح کا اثر و رسوخ اب بھی طالبان پر ہے اور وہ قائل کر سکتے ہیں. جہاں دیگر کوششیں کی جا رہی ہیں امن عمل کی بحالی کے لیے، وہیں یہ بھی انہی کوششوں کا حصہ ہے کہ علماء دین اگر افغانستان دہشت گردوں سے اپیل کریں، افغان طالبان اور دیگر متحرک گروپ ہیں، تو شاید وہ امن عمل کی جانب راغب ہوں. ابھی تک جو کابل میں حملہ ہوا ہے اس کی ذمہ داری قبول کرنے کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا ہے، لیکن افغان میڈیا کے بعض حصوں کے مطابق جو طالبان ہیں انہوں نے اس سے لا تعلقی کا اظہار کیا ہے. اچھا، اب ایک دوسری خبر کی طرف چلتے ہیں کہ سپریم کورٹ نے کالا باغ ڈیم کی تعمیر سے متعلق کیس آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر کر لیا ہے. تو یہ کیا خبر ہے؟ پاکستان نے رواں ہفتے خاص طور پر سوشل میڈیا پر ایک ایسی مہم نظر آئی جس میں یہ کہا گیا کہ جو آئندہ سیاسی جماعتیں ہیں وہ اگر کسی ایک مسئلے پر توجہ دیں تو وہ پانی کا معاملہ ہونا چاہیے. پاکستان میں اب یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کالا باغ ڈیم بن جاتا تو شاید پاکستان کو اس وقت جو پانی کی قلت کا سامنا ہے یہ نہ ہوتی، اور بہت سارے ملک کے ایسے علاقے جہاں فصلیں کاشت کی جا سکتی ہیں ان کو سیراب کیا جا سکتا ہے. اسی حوالے سے ایک پٹیشن سپریم کورٹ میں دائر کی گئی جس پر سپریم کورٹ نے یہ حکم جاری کیا، اور ساتھ ہی آج چیف جسٹس اپنے ریمارکس میں یہ کہا کہ پانی جو ہے یہ اس وقت عدالت عظمیٰ کی ترجیحات میں شامل ہے پانی کا مسئلہ. اور انہوں نے یہ بھی اس بات یہ بھی اجاگر کیا پہلو کہ ابھی تک جو مختلف سیاسی جماعتوں کے منشور سامنے آئے ہیں ان میں پانی کا ذکر نہیں ہے. اب تو پانی کا معاملہ اس وقت پاکستان میں خاصا بڑا موضوع بحث ہے، کیونکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان تیزی سے ان ممالک کی فہرست میں شامل ہوتا جا رہا ہے جن کو پانی کی قلت کا سامنا ہے، اور اس کی وجہ سے آئندہ آنے والے برسوں میں پاکستان کو نہ صرف مزید مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا بلکہ جو فوڈ سیکورٹی جیسے غذائی تحفظ کہا جاتا ہے وہ جو پاکستان میں اتنا بڑا ایشو نہیں تھا وہ بھی پیدا ہو سکتا ہے. جی ہاں، ایک قسم کا بحران پیدا ہو سکتا ہے پانی کی قلت سے. بہت شکریہ محمد اشتیاق آپ کا. تو یہ ہمارے نمائندے تھے اسلام آباد سے محمد اشتیاق، جن سے ہم گفتگو کر رہے تھے. کچھ مزید خبریں. جی ایچ کی راولپنڈی میں نیوز کانفرنس کے دوران ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ ہم سے اپنی مدت پوری کی. سن 2018 الیکشن کا سال ہے، تاہم سیاست اور الیکشن میں فوج کو نہیں گھسیٹنا چاہیے. ان کا کہنا تھا کہ انتخابات کرانا الیکشن کمیشن کا کام ہے، اس سے فوج کا کوئی تعلق نہیں. فوج کو آئینی حدود میں جو کردار سونپا گیا وہ اسے ادا کرے گی. ان کا کہنا تھا کہ ہماری طرف سے کسی بھی میڈیا ہاؤس کو کوئی ہدایات جاری نہیں ہوتی. میڈیا اچھا کام کر رہا ہے، لیکن سوشل میڈیا پر ہمیں نظر ڈالنے کی ضرورت ہے. سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف پروپیگنڈا کیا جاتا ہے. ہمیں سوشل میڈیا کے استعمال میں ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا. میجر جنرل آصف غفور نے کہا کہ پاک فوج چاہتی ہے کہ امریکہ افغانستان سے فاتح اور کامیاب ہو کر نکلے. اس سلسلے میں پاکستان امریکہ کی ہر ممکن مدد کرے گا. افغان سرحد پر باڑ لگانے کے بعد سے سرحد پار فائرنگ کے 71 واقعات پیش آئے. پاکستانی سیکورٹی فورسز نے 2 دہائیوں کے دوران بہت کچھ سیکھا ہے. افغانستان میں امن کی خواہش پاکستان سے زیادہ کسی کی نہیں ہے. افغان مہاجرین کی باعزت واپسی چاہتے ہیں. افغانستان سے اپنی چوکیوں پر حملوں کو برداشت نہیں کریں گے. انہوں نے پاکستان افغانستان سرحد پر بات کرتے ہوئے کہا، فاٹا کا مرجر جو ہے وہ اس کی باؤنڈریز کا ٹورڈز پاکستان سائیڈ لنک تھا، افغانستان کی سائیڈ پہ اس کا کوئی لنک نہیں تھا. وہ بارڈر جو ہے وہ انٹرنیشنل بارڈر از اے ڈن ڈیل، وہ سیٹلڈ ہے. اٹ از نو مور اے ڈیورنڈ لائن. یس، افغانستان کا ایک اپنا ایک سٹانس ہے، لیکن یہ انٹرنیشنلی ریکگنائز پاکستان افغانستان بارڈر ہے. اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہے. ایون یونائٹڈ اسٹیٹس اس کے اوپر اپنی جو ہے رائے وہ ہے آفیشلی دے چکے ہیں. جہاں تک بات ہے کراس بارڈر اٹیک کی، ہم نے اپنی طرف کے علاقے کلیئر کر لیے، اور جیسے جیسے فینسنگ ہوگی، جیسے جیسے فورٹس آگے لگیں گے، ہماری یہ اسٹرینتھ بڑھتی جائے گی. افغانستان میں ایسا نہیں ہے. افغانستان، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 50% تو ان کا علاقہ ان کے اپنے کنٹرول میں ہی نہیں ہے، ان کی فورسز نہیں ہیں، بہت زیادہ ویکیوم ہے پاک افغان بارڈر کے ساتھ. تو یہ ایک کنسرن ہے ہمارا، اور ہم چاہتے بھی ہیں کہ یہ کنٹرول اس میں آ جائے.
یہ کنٹرول ملٹری منور سے شاید آنا ممکن ہے، ابھی پولیٹیکل منور سے اس کے چانسز زیادہ ہیں، جو کہ ریکنسیلیشن کی پاکستان اپنا پوائنٹ آف ویو دیتا ہے جب سٹیک ہولڈرز بات کرتے ہیں۔ یہ تھے DGISPR۔ انہوں نے مزید بتایا کہ بھارت نے سن 2018 میں 1077 مرتبہ جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزیاں کی اور 48 پاکستانیوں کو شہید اور 265 کو زخمی کیا۔ بھارت کی جانب سے شہری آبادی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، لیکن ہماری امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے۔ وسطی امریکہ کے ملک گوئٹے مالا میں ایک آتش فشاں کے اچانک پھٹنے سے کم از کم 25 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ گوئٹے مالا کے قدرتی آفات سے نمٹنے کے ادارے کے مطابق دارالحکومت گوئٹے مالا سٹی سے 44 کلومیٹر دور واقع فیوگا نامی آتش فشاں پہاڑ نے اتوار کی دوپہر اچانک لاوا اگلنا شروع کر دیا تھا۔ لاوے نے پہاڑ کے دامن میں آباد کئی دیہات کو تباہ کر دیا، جبکہ کئی شاہراہیں اور پل بھی لاوے، راکھ اور پتھروں کے باعث بند ہو گئے ہیں۔ اردن میں حکومت کے حالیہ کفایتشاری اقدامات کے خلاف احتجاجوں کے بعد وزیراعظم ہانی ملکی نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان اقدامات میں قیمتوں میں اور ٹیکسوں میں مجوزہ اضافہ شامل کیا گیا تھا۔ بلوا پولیس نے ہفتے کو دیر گئے مظاہرین کے ساتھ ہاتھا پائی کی اور ان کو وزیراعظم کے دفتر کی طرف جانے سے روکنے کے لیے آنسو گیس پھینکی۔ احتجاجی حکومت کی برطرفی کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس سے پہلے شاہ عبداللہ ثانی نے وزیراعظم، کابینہ کے وزیروں اور سینئر سیکیورٹی افسران سے ملاقات کی۔ سرکاری خبر رساں ادارے کا کہنا ہے کہ شاہ نے کہا کہ مالی اصلاحات کا بوجھ صرف اردن کے شہریوں کو نہیں اٹھانا چاہیے۔ جنوبی کوریا کے خبر رساں ادارے یونہاپ نے بتایا ہے کہ شمالی کوریا کے 3 چوٹی کے فوجی لیڈروں کو تبدیل کر دیا گیا ہے۔ جنوبی کوریا کے خفیہ ادارے کے اندر کے نامعلوم ذرائع کا حوالہ دیتے ہوئے یونہاپ نے بتایا کہ نئے لیڈر اس سوچ میں لچک پیدا نہیں کر رہے تھے جو فوج کو ہم خیال بنانا چاہتی تھی کہ وہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور کم جونگ ان کے درمیان 12 جون کو سنگاپور میں ہونے والی مجوزہ سربراہ میٹنگ کے دوران غیر جوہری معاہدے کو ممکن بنا سکیں۔ اور امریکہ نے عزم ظاہر کیا ہے کہ وہ متنازع جنوبی بحیرہ چین میں جہاز رانی کرتا رہے گا، جسے بیجنگ اپنی ملکیت قرار دیتا ہے۔ تجزیہ کاروں کے خیال میں اس سے فوجی مہم جوئی میں اضافہ ہو سکتا ہے، جو جنوب مشرقی ایشیائی ملکوں کے مفادات کو نقصان پہنچائے گی۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ اور ریڈیو پر ابھی ہمارا یہ شو جاری ہے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔